الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلیکٹڈ سوراز کی اسٹڈی ہم جو کر رہے تھے وہ سوراز ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب الحمدللہ اس ویک سے ہم نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کرنی ہے، ریزیوم کرنی ہے وہاں سے جہاں سے ہم نے QC5 میں ڈسکنٹینیو کیا تھا۔ QC5 میں ہم نے پہلا پارہ مکمل کر لیا تھا اور اب ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ جو ہے وہاں سے شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ جو ہے اسے ہم مکمل کر سکیں اس سیریز میں انشاءاللہ۔ کچھ ایک اور ایجنڈا جو ہے وہ آج کی میٹنگ میں، وہ ایک ایپ میں نے آپ سے کمٹ کیا تھا کہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور وہ بھی ہم کلاس کے آخر میں اس پارٹ کو بھی دیکھیں گے، اس سے بھی 5 منٹ میں ہم اسے ریویو کریں گے۔ سورہ بقرہ میں ہم جب دوسرا پارہ شروع کرتے ہیں تو جو ٹاپک ہے ڈسکشن کا جو یہاں پہ رہے گا اس کلاس میں وہ ہوگا قبلہ تبدیل کرنے کے بارے میں۔ جو ٹاپک ہے وہ قبلہ تبدیل کرنے کے بارے میں۔ میری آواز سب کو آ رہی ہے جی؟ جی آشیر جی صاحب آ بالکل رہی ہے سر، آپ آ کی رہی آواز؟ السلام علیکم۔ آواز آ رہی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ذرا اس کا ٹیکسٹ تھوڑا سا بڑا ہو جائے اگر ہو سکتا ہے تو، تاکہ یہ آپ کو بہتر نظر آ سکے۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، سیقول، سا خالی سین کا معنی ہے جلد، ان قریب، ویری سون۔ سیقول السفہاء، سفہاء جو ہے یہ جمع ہے، سفیہن کی جمع ہے، سفیہن، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو، سفہاء اس کی جمع ہے۔ جلد بے وقوف لوگ، کم عقل، نا سمجھ کا ورڈ شاید مناسب ہو، لوگ کہیں گے، من الناسی، لوگوں میں سے۔ اس پارٹ کو صرف پہلے دیکھ لیجئے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یقولو، قال یقولو سے بنا ہے، یقولو ایک کے لیے، واحد کے لیے آتا ہے، ایک شخص ہے جو کہے گا، لیکن آگے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ آگے جمع استعمال ہو رہی ہے، سفہاء، یعنی کہنے والے زیادہ ہوں گے، لیکن صیغہ کون سا استعمال ہو رہا ہے فعل کا؟ واحد والا استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیں یاد کرواتا ہے جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ میں ہمیں معلوم ہے کہ فعل کا جو صیغہ ہے، فعل کا صیغہ وہ واحد استعمال ہوگا، واحد استعمال ہوگا
اگر فاعل یعنی فعل کرنے والا، یعنی جو اس کیس میں سفہاء ہے یہ فاعل ہے، اگر فاعل جملے میں نظر آ رہا ہو، موجود ہو، یہاں پہ جملے میں فاعل سفہاء موجود ہے، نظر آ رہا ہے، تو اب جو فعل کا صیغہ استعمال ہوگا وہ واحد استعمال ہوگا۔ اگر بالفرض سفہاء یہاں پہ نہ ہوتا، نظر نہ آ رہا ہوتا، اور اس کی جگہ پہ کہا جاتا وہ لوگ کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے، یا وہ سب کہیں گے، یعنی مراد وہ اشارہ جو ہے وہ سفہاء کی طرف ہی ہوتا، لیکن سفہاء کا ورڈ استعمال نہ ہوتا، تو پھر یہاں پہ جو فعل کا صیغہ استعمال ہوتا وہ کون سا ہوتا؟ سیقولون۔ یقولون، یقولون پورا ہو جاتا نا، پھر جمع والا جی صیغہ استعمال ہو جاتا، یقولون، کہنے والے زیادہ ہیں تو صیغہ پھر یقولون استعمال ہو جاتا۔ لیکن یہاں پہ چونکہ سفہاء موجود ہے، کہنے والے زیادہ ہیں اور جملے میں موجود ہے، اس لیے فعل کا جو صیغہ استعمال ہو رہا ہے وہ واحد استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ہے جملہ فعلیہ کا ایک رول، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن کافی پیچھے جو صورتیں ہم نے پڑھی ان میں ہم اس کو ریفریش نہیں کر سکے، یہاں پہ آ کے یہ استعمال ہو گیا، ریفریش ہو گیا۔ شروع میں یہ ایک چیز ہمیں ایسی مل گئی جو کہ میرا خیال ہے بڑی اچھی، بڑے ٹائملی اور بڑا ضروری تھی ریکال کرنی۔ تو سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ، اب اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ جلد کہیں گے سفہاء۔ ایک کی اگر بات یہ پہ ہم کریں سنگولر گے، ہوتا تب بھی واحد ہی آنا تھا نا۔ جی سنگولر ہوتا تو پھر تو واحد ہی آتا، لیکن پلورل ہے تو بھی واحد ہی آئے گا اگر وہ پلورل کہنے والا جملے میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک یہ جو اللہ۔ چینج ہے یہ صرف پلورل کے کیس میں۔ ٹھیک ہے جی، تو سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ، جلد بے وقوف لوگ، لوگوں میں سے بے وقوف، من الناس ہے نا آگے، سفہاء من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے، ما ولاہم، ولاہم، ولا، یتولا، یہی ہے میرا خیال ہے اس کا صیغہ، اگر آپ کو دیکھ سکیں، ولا، اسی سے وہ کس تولا بھی ہے۔ چیز نے، نہیں سوری، ولا یہ ولی ہے، یہ ولا یا ولی ہے، واللہ کس تولی۔ چیز نے پھیر دیا، ولا کا مطلب ہے پھیرنا، پھیرنا، کس چیز نے پھیر دیا، ولا ما ولا، کس نے پھیر دیا، فعل کے ساتھ جو ضمیر چھپی ہوئی ہو، یہ سوری جڑی ہوئی ہو، وہ ضمیر کس کو مفعول، ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے؟ مفعول بن کے، مفعول کو ریپرزینٹ کر مفعول رہی بن ہوتی کے ہے، آتا ہے۔ بالکل۔ تو فعل کے ساتھ جو ضمیر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ہم، یہ مفعول ہے اس فعل کا، ہم، تو ما ولاہم، کس نے پھیرا ان سب ان کو کو، اب میں یہاں پہ کو کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، ان سب کو، کیونکہ وہ مفعول ہے، ان سب کو کس نے پھیر دیا، ما ولاہم، ان سب کو کس نے پھیر دیا، کس چیز نے پھیر دیا، ایسے کہہ لیں، ما کا ورڈ ہے نا، اگر کسی جاندار کی بات ہو رہی ہوتی تو من کا ورڈ آتا نا، من ولاہم، یہاں پہ ما ولاہم ہے، تو کس چیز نے پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم، قبلتہم، ان اصل کے میں تھا قبلے سے۔ قبلتہم تھا نا، قبلتہم ان کا قبلہ، قبلتہم ان کا قبلہ، یہ ان کی وجہ سے کیا بن گیا، قبلتی، قبلتہم بن گیا، ان کے قبلے سے، یعنی جو ان کا اوریجنل پہلا 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 قبلہ تھا، یعنی مسلمان قبلہ کی تبدیلی سے پہلے
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ قبلہ تھا۔ پھر قبلہ کو تبدیل کرنے کا حکم آ گیا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی گئی۔ اس کے اوپر یہودیوں نے اور منافقین نے یہ آج کل کی زبان میں اگر ہم ٹرم یوز کریں پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو اپنے قبلے سے۔ ما واللہم عن قبلتہم، اپنے قبلے سے کس نے ان کو پھیر دیا؟ التی، وہ جو مؤنث کا ورڈ ہے التی، الذی نہیں ہے یہاں پہ، التی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ التی مؤنث والا کیوں استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ؟ قبلہ قبلہ کہ جو ہے قبلہ، قبلہ جو ہے یہ اصل میں مؤنث ورڈ ہے، قبلہ آخر میں گولتا ہے، تن ایگزیکٹلی۔ تو قبلہ جو ہے مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے جو آگے یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں موصولہ کہتے ہیں نا، اس میں موصولہ الذی، الذین، التی، یہ اس میں موصولہ ہے۔ تو یہ کون سا آ رہا ہے؟ مؤنث والا آ رہا ہے۔ اس کا مذکر مؤنث والا کون سا ہوتا ہے؟ الذی، 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 جمع کیا ہوتی ہے؟ الذین، الذی، وہ جو، وہ سب جو۔ اور یہ التی کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہے۔ مؤنث ہے۔ تو ما واللہم عن قبلاتہم، کس نے پھیر دیا انہیں ان کے قبلے سے؟ التی، وہ جو، کانو علیہا، وہ سب تھے، کانو، وہ سب تھے، علیہا، اس پر۔ اس پر، اور اس یہاں پر پہ پھر دیکھیے ضمیر کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ ہا، مؤنث، ہاں مؤنث کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مؤنث کی ضمیر کس کو ریفر کر رہی ہے ایک دفعہ پھر؟ قبلے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ یہ پھر قبلہ قبلے کی طرف جا رہی ہے۔ تو کس سر چیز نے انہیں قبلے سے، جی جی، اللاتی کی جمع بھی ہے سر؟ اللاتی کی جمع بھی ہے، لیکن اللاتی کی جمع، مجاہد صاحب اللاتی کی جمع کون سی استعمال ہوتی ہے؟ الذی، الذی، الذین اور اللاتی جو ہے اس کی جمع اب لتان، یہ آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا ہے کہ رائٹ کیا سر۔ استعمال کرتے ہیں۔ تو التی کانو، وہ سب تھے، وہ سب تھے، علیہا، اس پر، اس پر، قبلہ پر، جس قبلے پر وہ تھے اس سے ان کو کس نے پھیر دیا؟ ما واللہم عن قبلتہم التی کانو علیہا، جس پر وہ سب تھے، یعنی جو ان کا اوریجنلی پہلے کہہ لیجئے قبلہ تھا، اس سے ان کو کس چیز نے، کس شے نے پھیر دیا؟ قل، کہہ دیجئے، یہی فعل شروع میں استعمال ہوا سیقولو کے اندر، اب وہی فعل آگے بھی آ رہا ہے، قل، اور بہت پرانا فعل ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ۔ قل للہ المشرق والمغرب، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے لیے ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ کیا ہے اللہ کے لیے؟ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، مشرق اور مغرب، یعنی مشرق ہو یا مغرب ہو، یعنی سمتیں، ڈائریکشنز، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کے لیے ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں، یہ ساری ڈائریکشنز اللہ ہی کو بلونگ کرتی ہیں۔ المشرق والمغرب، مشرق ہو یا مغرب ہو، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، من یشاء، شاء یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے،
इला सिरातिन मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ। सर एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, आसिफ बोल रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम। जी आसिफ साहब। अच्छा जनाब, सर, ये जो मन इस्तेमाल हो रहा है, ये दोनों तरफ रेफर हो सकता है? जैसे यादी मैया शाह जिसे वो चाहता है, या यादी मैया शाह या जो खुद चाहता हो, मन को दोनों तरफ रेफर कर सकते हैं? देखिए हम जब उसे ट्रांसलेट करेंगे ना तो हम शायद करें, लेकिन इस सूरत में आप ना कॉन्टेक्स्ट देख के फिर यानी उसका करेक्ट मीनिंग निकालेंगे। यहदी मन यशाउ, वो हिदायत देता है। अब ये मन जो है जिसको चाहता है, हम यहाँ पे इसको जिसको चाहता है कह रहे हैं क्योंकि पीछे जिक्र अल्लाह का आ रहा है ना, तो कॉन्टेक्स्ट देख के बात बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ पे बात जो है वो किसकी हो रही है। ये बात हो रही है जिसको चाहा जाए उसकी, ना कि जो, यानी फाइल के लिए नहीं बल्कि मफूल के लिए हो रही है। इस तरह कर लेते हैं, आसान है। तो आपकी बात अगर मैंने दुरुस्त समझी है तो उसका जवाब ये है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ट्रांसलेट करते हुए। अरबी में जो पढ़ रहा है ना, इसे जो अरबी में सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, वो चूंकि ट्रांसलेट नहीं कर रहा, तो वो बात के कॉन्टेक्स्ट से आधी बात समझता है। हम जैसे उर्दू में बात करते हैं तो हम उसकी ग्रामर के ऊपर कभी गौर नहीं करते। हम हमेशा बात को बात के कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझ जाते हैं, ठीक है, अपनी जुबान में। और हमें बाजुकात बोलते हुए, सुनते हुए, लिखते हुए बहुत सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं, उनको उनके होने के बावजूद हम बात के सही मानों तक पहुंच जाते हैं। और सही। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को छोड़ दीजिए, अगर आप उसकी बहुत दुरुस्त ग्रामर भी हो तो भी उसकी ग्रामर की तफसील में बहस में जाए बगैर हम समझ जाते हैं। वो कैसे समझते हैं? हम वो इस तरह समझते हैं कि हम बात को उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पे भी, अरबी में भी। जब यहाँ पे इसको पढ़ा जाएगा तो जो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा है ना, वो उसको बिल्कुल करेक्टली उठा लेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे तो फिर इस तरह की कंफ्यूजन आएंगी कि हाँ, ये मन जो है ये किसके लिए है असल में। और वहां पे फिर आपको दोबारा रेफर करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट की तरफ ही, उसको करेक्टली इंटरप्रेट करने के लिए। जज़ाकल्लाह। तो कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब। यहदी मन यशाउ, हिदायत देता है जिसको वो चाहता है। मन यशाउ, जिसको वो चाहता है। इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। मुस्तकीम। शेख साहब, जी जी। अभी पूछा गया था अल्लाती का जमा क्या है। तो हाँ जी। अल्लाती की जमा जो है अल्लाती या अल्लाई, दो अल्फाज। अल्लाती और अल्लाई। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये यहदी मन यशाउ, हिदायत देता है वो जिसको चाहता है। सिरातिम मुस्तकीम, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अब यहाँ पे देख लीजिए दो मुरक्कबात। एक तो लफ्ज लिल्लाही जो है, इसमें लाम छुपा हुआ है। मतलब छुपा हुआ तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन वो लफ्ज अल्लाह के साथ चूंकि मिला के लिखा गया है तो वो हमें मालूम है कि ये हरफ जर है, तो ये मुरक्कब जारी बन रहा है। अल मशरिकु वल मगरिबु मुरक्कब नहीं है। उसकी वजह क्या है? दरमियान में वाह आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो जी वाह आ रहा है दरमियान। ये मुरक्कब नहीं है। सिरातिम मुस्तकीम देखिएगा, सीधा रास्ता, मानी से भी वाज़ेह है कि ये मुरक्कब तौसीफी है। तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। और जब इसके साथ इला लग गया, इला सिरातिन, तो अब ये मुरक्कब जारी भी बन गया। इला सिरातिन मुरक्कब जारी है, और सिरातिन मुस्तकीमिन जो है ये मुरक्कब तौसीफी है। चारों एतबार से सेम हो। जी, चारों एतबार से दोनों इसम एक दूसरे को फॉलो सेम। करते हैं। वकज़ालिका जअलनाकुम,
اور کذالک، کا مطلب کیا ہے؟ جیسے. جیسے. ذالکا اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طرح یا اس طرح، یہ یا وہ. کذالکا اس جیسے یا اس طرح، طرح. وکذالک اور اس طرح، جعلناکم پھر وہی فعل کے ساتھ ضمیر، کم کم جو ہے وہ مفعول بن گیا. مفعول ہے. جعلنا ہم نے بنایا، جعلنا ہم سب نے کو. بنایا، کم تم سب کو، اور اس طرح ہم نے بنایا تم سب کو. کیا بنایا؟ امتن وسطن. یہ دیکھیے ایک کم ہے اور ایک امتن وسطن ہے. کم بھی مفعول ہے اور امتن وسطا، یہ دیکھیے یہ بھی مفعول ہے. دونوں مفعول. حالت نصب میں آ رہے ہیں نا. جی جی. اور امتن وسطا مطلب آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد بتائیے گا کہ یہ دو لفظ مل کے کیا بن رہے ہیں. امت وسطی درمیانی امت، وسطن درمیانی، درمیانی امت کا مرکب مطلب کیا ہے؟ توصیفی ہے مانا. بالکل مرکب توصیفی، درمیانی امت مرکب توصیفی بن گیا. امتن وسطن درمیانی امت، حالت نصب میں دونوں آ رہے ہیں. حالت نصب میں کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مفعول بھی بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح ہم نے بنایا تم سب کو درمیانی امت. ابھی درمیانی سے مراد کیا ہے؟ متوازن امت، بیلنسڈ امت. درمیانی امت سے مراد بیلنسڈ امت بنایا. جی جی سوال ہے. سر سوال یہ تھا کہ اگر کائنڈلی اگر ہو سکے تو جیسے یہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جیسے ابھی بتا رہے امتن وسطن، یہ ایک مفعول کے طور پہ استعمال اور بظاہر یہ اسم بھی، اس کی نشانیاں اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہیں. تو اس طرح نشاندہی ہو سکتی ہے کہ یہ فعل ہے، یہ اسم ہے، یہ کیا ہے، تاکہ وہ سمجھنے میں آسانی رہے. میرا خیال وہ جو ہم نے فیل کی 6 پوزیشنیں پڑھی تھیں، یہ سر اس میں بھی آتا ہے نا، کہاں کب کیسے جیسے کیوں. سر امتا نبینا وسطنا، بظاہر اس کے جو اسم کی ڈیفینیشن ہے اس کے حساب سے تنوین آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، تو یہ جی اسم جی جی محسوس ہوتے ہیں. تو اس کے جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ مفعول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اس کو آسانی کے لیے کچھ ہم پڑھیں گے تو پھر سارے آس ساتھ ذہن میں بیٹھ جائیں گے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مناسب سمجھنا میں اس کو بھی ریفریش کروا دیتا ہوں، میں ساتھ ساتھ اس کو بھی ریوائز کروا دیتا ہوں ذرا تھوڑا سا. اس کو بھی میں آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ، میں کرتا ہوں ویسے. جی اس میں شیخ صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا جب پڑھیں ہم آیت تو اس میں ہم پہلے سے ہی جلدی سے یہ نشاندہی کر دیں کہ اس میں یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، اور یہ اس میں جی جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سر جیسے سر کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا اگر جلدی میں کر دیں تو اس میں فائدہ ہو جائے گا سب کا. جی اس میں ڈیٹیل بشا کا نوب سے اشارہ تھا نوب کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ جو بھی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. پھر ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اس پارٹ کو پھر پہلے دیکھ لیجئے، اس کے اندر سے ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے جعلنا جو ہے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے. کم جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمائر جو ہیں وہ اسم ہوتے ہیں. اور امتن چونکہ تنوین آ رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے. اور وسطن یہ بھی تنوین آ رہی ہے تو یہ بھی اسم ہے. اور اس کے بعد یہ لتکونو، اس میں تکونو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ورب ہے، یہ فعل ہے. اور اس کا نون آگے سے ہٹا ہوا ہے، تھوڑا سا تبدیل ہوا فعل ہے. اصل میں تو تکونونا تھا، لیکن تبدیلی کسی وجہ سے آئی ہے، وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. لیکن اوریجنلی کیا ہے؟ یہ فعل ہے. اس کے بعد یہ لفظ شہداء، یہ کیا ہے جی؟ اس میں تنوین نہیں ہے. یہ اسم ہے، اسم. ہاں تنوین نہیں ہے لیکن یہ اسم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الف اور حمزہ جو ہے نا، ہاں جی، یہ فعلا کے پیٹرن پہ ایک یہ جمع جسے ہم نے پڑھا تھا نا مکسر، جمع مکسر ہے یہ ایک. اور اس پیٹرن میں تنوین نہیں آتی جمع میں،
اس لیے پہچاننا تھوڑا سا اس نشانی کے حساب سے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ یاد ہو ہمیں یا ذہن میں ہو کہ کچھ ایسے پیٹرنز ہیں جس میں الفاظ ہیں تو اسم لیکن تنوین نہیں ہوتی ساتھ اس کے، تو پھر یہ چیز یعنی اس کو ایبزارب کرنا آسان ہوگا کہ اگرچہ اس پہ تنوین نہیں ہے، اگرچہ اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد علا جو ہے یہ حرف ہے. الناسی اسم ہے، حالت جر میں ہے. یکونا کیا ہے جی؟ کانا یکونا، یہ بھی ورب ہے، فعل ہے جی، اور یہ حالت یعنی تبدیل شدہ حالت میں اس کو حالت نصب تو نہیں کہتا، تبدیل شدہ حالت میں آ رہا ہے. فعل بھی تبدیل شدہ حالت میں آ رہا ہے. یکونو تھا نا اوریجنلی، یکونا بن گیا. وجہ اس کی ہم دیکھتے ہیں ابھی. اس کے بعد الرسول بڑا کلیئر ہے، یہ کیا ہوگا؟ اسم ہے. علیکم میں علی کیا ہے؟ علا ہے اصل میں، حرف جر، حرف جر ہے. اور کم کیا ہے؟ یہ اسم ضمیر، کم جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمائر جو ہیں وہ اسم ہوتے ہیں. اور شہیدن کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم مصدر ہے، اسم ہے یہ، تنوین کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ پھر اسم ہے. اور کون سی حالت میں نظر آ رہا ہے؟ حالت نصب میں آ رہا ہے. نصب میں. چلیں اب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں اس پارٹ کو. جی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اس طرح جَعَلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بنایا، ہم نے تمہیں بنایا. کیا بنایا؟ امتاً وسطا، درمیانی امت یعنی متوازن امت. ہم نے تمہیں ایک متوازن امت بنا دیا، ایک متوازن امت کہہ دیجئے. اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک متوازن امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم سب ہو جاؤ. شاہد، تاکہ لام زیر لی جو ہے یہ کون سا ہے؟ یہ تاکہ والا لام ہے، اس کی وجہ سے نون گرا نا. اور یہ لام جو ہے بالکل جب یہ فعل مضارع کے ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر یہ فعل مضارع کو تبدیل کر دیتا ہے. اور تبدیلی یہاں پہ کیا آ رہی ہے؟ تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ نون جو تھا آخر میں وہ ڈراپ ہو گیا اور اس کی جگہ پہ الف آ گیا. تو یہ لام زیر لی جو ہے اس کو لام قئی کہتے ہیں جی گرامر کی زبان میں، تاکے والا لام کہتے ہیں، تاکہ والا، جس پہ تاکے کا معنی پایا جاتا ہے. تاکہ تم ہو جاؤ، تاکہ تم ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ شہداء. ابھی دیکھیے تکونونا فعل تھا نا، تو اس کا مفعول جو ہے آگے وہ حالت نصب میں آ رہا ہے، شہداء بن گیا یہ حالت نصب میں. شہداء تھا اصل میں، لیکن چونکہ مفعول بن کے آ رہا ہے اس لیے آخر میں پیش نہیں بلکہ زبر آ رہی، شہداء. تاکہ تم شہداء ہو جاؤ. شہید کس کو کہتے ہیں؟ گواہی دینے والے کو. شہداء اس کی جمع ہے، گواہی دینے والے. تاکہ تم سب گواہی دینے والے بن جاؤ. کیا گواہی دینے والے بن جاؤ؟ علی الناس، تمام کے تمام لوگوں پر. الناس کا مطلب لوگ، تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ. تو اس طرح تمہیں ہم نے درمیانی متوازن بیلنسڈ امت بنایا. تاکہ یہ بیلنس کس لیے کریٹ کیا، کیوں بیلنسڈ امت بنایا؟ پرپس کیا تھا؟ پرپس یہ تھا کہ تم لوگوں پر گواہی دو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور کانا یکونو ایک دفعہ پھر فعل آ گیا نا یکونو، لیکن یکونو سے یہاں پہ یکونا لکھا ہوا ہے.
یہ بھی تبدیل ہو گیا فعل. اس سے پہلے تو لام نہیں آ رہا, پھر یہ کیوں تبدیل ہوا؟ یہ واو کے تسلسل کی وجہ سے وہ لامز لی کا افیکٹ آ رہا ہے. بالکل, جزاک اللہ خیر. واو جو ہے حرف عطف, اس نے وہ جو لام تھا نا اس کے اثر کو ایکسٹینڈ کر دیا. تو میں یہاں پہ جی ٹرانسلیشن میں تاکہ کا ورڈ ایک دفعہ پھر یوز کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. جی تاکہ تم ہو جاؤ گواہی دینے والے لوگوں پر, اور تاکہ ہو جائے الرسول رسول علیکم شہیدا, تم پر گواہی ہمارے دینے والا. تو تمہیں درمیانی امت بنایا, پرپس تھا, ایک پرپس یہ تھا کہ تم لوگوں پر گواہی دو, تم لوگوں پر گواہی دو, اور رسول تم پر, اور تاکہ رسول تم پر گواہی دے. اچھا, یہ گواہی کیا ہے؟ کون سی گواہی ہے یہ لا الہ گواہی؟ الا اللہ محمد رسول اللہ. گواہی